ہم گھروں کے اندر لگا سکتے ہیں, نہ صرف اوپن انوائرمنٹ میں لگا سکتے ہیں بلکہ ہم ان سائڈ بھی اپنے ٹی وی لانچ وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں لائٹ لگانی پڑے گی. آج کل گرو لائٹس, آرٹیفیشلی گرو لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں, پنک کلر کی, وائٹ کلر کی, اب بڑی خوبصورت لائٹس ہوتی ہیں. وہ پودے کی لائٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی رہتی ہے. ایک گھر میں بیٹھے آپ 10 بالٹیاں یا 10 پودے جو ہیں, 10 اوور آل سسٹم, 3 پودے لگا لیں, آپ کے گھر کی ویسے ریکوائرمنٹ پوری ہوتی جاتی ہے. ہم فیوچر فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن گرو ہو رہی ہے, اربنائزیشن بڑھ رہی ہے. اسپیشلٹی ہائی اینڈ مارکیٹ جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم ان ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم فیوچر ڈیمانڈز کو پورا کریں. میرا نام ڈاکٹر نظر فرید ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہارٹیکلچر اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان. کرنٹلی میں 2 پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوں. ایک ویجیٹیبل گرافٹنگ ہے اور دوسرا ہائیڈروپونکس ہے, سوائل لیس کلٹیویشن, فیوچر ٹیکنالوجی, ورٹیکل سوائل لیس گرین ہاؤس فارمنگ کے اوپر. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو 5-7 سال کا پروسیس ہے اس سے گزار کر پرٹیکولرلی ساؤتھ پنجاب کے تناظر میں جو ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوگی وہ ہم آلریڈی اسٹیبلش کر چکے ہوں گے. ڈیفرنٹ گروئنگ سسٹم ٹیسٹ کر رہے ہیں, جیسا کہ گرو بیگ سسٹم ہے, ڈچ اینڈ بکٹ سسٹم ہے بالٹی کے اندر, یہ پائپ کے اندر NFT سسٹم ہے, یہ ٹرف سسٹم یا چینل سسٹم اس کو کہتے ہیں. ساروں کے اندر جو پرٹیکولرلی ٹرف سسٹم ہے, گرو بیگ سسٹم ہے, کوکونٹ کوائر کے اندر لگایا جاتا ہے جو کہ ہم سری لنکا سے امپورٹڈ ہم یوز کر رہے ہیں. سملرلی ٹومیٹو کی 5 ورائٹیز ہے ہمارے پاس نا, انٹرنیشنل ویل ریکگنائز لائک ریجک زبان کی. فروٹ اینڈ فلاوری چونکہ بہت ہی سینسٹیو کام ہے, بہت زیادہ اس کو نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے, آپٹیمائز انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہم کنٹینیوسلی آبزرو کر رہے ہیں پیپر میں کون سی ورائٹی پرفارم اچھا کرے گی اور چیری ٹومیٹو میں کون سا اچھا کرے گی. ہر دوسرے دن ہم ڈیٹا لے رہے ہیں ہر چیز کا, ہر دوسرے دن ہم جڑوں کا, روٹ زون کا ٹمپریچر لے رہے ہیں. I'm Martin. I come from Slovakia. Today we are visiting this university. Are being introduced to the farming practices and the farming research here. Find it very interesting and important for the future. We do have cherry tomatoes there as well. We are actually able to grow them in ordinary greenhouses. The difference, for example, between these greenhouse and those that you can find here in Slovakia or Finland is that this one doesn't need to be isolated from the outside air. For example, I live in Finland, and there the greenhouses need to have a lot of artificial lighting.